آپ شارٹ کٹ عبداللہ بولتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں. وہ کیسے شارٹ کٹ عبداللہ ہے؟ انہوں نے کیا محنت نہیں کی ہے؟ انہوں نے سیاست میں آنے کے لیے محنت نہیں کی. آپ سمجھتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کا بیٹا بھی سیاست میں آ رہا ہے؟ وہ تو آئے گا ہی. ارے شور, یہ تو پشتانی چل رہے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا ناجائز جائز کون سا بیٹا, وہ اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا خاندان جانے. 370 ہٹایا گیا, ان کا ایک ہی رونا ہے کہ 370 ہم نے کیوں نہیں ہٹایا. ان کا رونا یہ نہیں ہے ہٹا کیوں, انہوں نے تو 370 کو خاک میں ملا. السلام علیکم پیارے کشمیریوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو شاہد عمران کا سلام پہنچے. دوستو, کشمیر کی سیاست جس انداز اور جس ڈگر پر اس وقت چل رہی ہے, ایک عام انسان کافی مایوس ہے. ایک عام انسان کے پاس کیا سیاسی منظرنامہ سامنے ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہاں کے سیاستدان جو ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ یہاں کے سیاستدانوں کے کردار اور ان کی خود مختاری کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیا یہاں کے سارے سیاستدان دلی کے سامنے جھک جاتے ہیں, جبکہ سیاسی خود مختاری کا یہ مقصد اور مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ گزشتہ 70 سالوں سے لگاتار کئی ایک سیاسی خاندانوں نے راج کیا ہے, تو اپنی بات منوانے کے حوالے سے یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے ان کی ہوا صرف ایک پل میں کیوں نکالی جاتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور چلو ہم مانتے ہیں کہ بی جے پی جو اس وقت پورے ملک میں اس وقت بی جے پی کی سرکار چل رہی ہے, لیکن جب ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کیا پردے کے پیچھے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اپنے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. سوالات بہت سارے, آخرکار یہ ڈر خوف, کیونکہ دیکھیے سیاست میں آپ کو ایک عام انسان کی بات کرنی ہے. جمہوریت حلال ہے, جمہوریت پاکستان میں اگر حلال ہے تو کشمیر میں حرام نہیں ہے. یہ میں آپ کو ببانگ دہل کہتا ہوں. اگر ہندوستان میں جمہوریت حلال ہے تو جموں کشمیر کو بھی جمہوریت حلال ہونے کا پورا فرض اور یہ ایک عام انسان پر قرض بھی ہے. جمہوری اقداروں کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے, لیکن اس جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے کیا کچھ کرنا ہے, آج ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم ایک ایسے شخص اور سیاسی لیڈر سے بات کرتے ہیں جو گزشتہ کئی وقت سے لگاتار میدان میں کبھی نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے ہیں, کبھی پی ڈی پی کو تو کبھی کسی اور سیاسی جماعت کو. میں بات کر رہا ہوں شیخ عمران صاحب کی. شیخ عمران صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شیخ عمران صاحب, سب سے پہلے آپ کے چہرے پر کافی مایوسی ہے. یہ نیشنل کانفرنس نے آپ کا کیا اتنا بگاڑا ہے, اتنا پریشان کیوں کیا ہے نیشنل کانفرنس نے آپ کو کہ آپ اٹھتے بھی نیشنل کانفرنس, بیٹھتے بھی نیشنل کانفرنس, سوتے بھی نیشنل کانفرنس, کسی میڈیا چینل پہ آئیں تو نیشنل کانفرنس, کبھی شارٹ کٹ عبداللہ, کبھی سلمان ساگر کو گالی, کبھی ایک کو گالی, کبھی دوسرے کو گالی. تو یہ ہمیں سمجھا دیجئے, ایک عام انسان آپ سے سمجھنا. یہ انٹرویو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام انسان آپ کو صرف جانتے ہیں کہ آپ نیشنل کانفرنس اور باقی سیاسی جماعتوں کو جن نے 70 سال یہاں پہ راج کیا ان کو گالی دیتے ہیں. میں بیسیکلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیاست با کردار سیاست کرنا چاہے گا, جو بھی کوئی کشمیری بھائی خود مختاری اور خودداری کی سیاست کرنا چاہے گا, جو بھی سیاستدان درد کرب اپنے لوگوں کا سمجھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ پھر ہماری قوم پیچھے کیوں چلی گئی. وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے لوگ غریب سے بدتر غربت کی اور زیادہ کیوں چلے گئے, امیر امیر کیوں ہوتا گیا, غریب غریب کیوں ہوتا گیا, کرپشن اتنا کیوں ہے, یہ میرے جوان قیدوں میں بند ہیں, یہ کس کی وجہ سے قیدوں میں بند ہیں, کشمیری کے خلاف گولی, پیلٹ, پی ایس اے, پوٹا, ٹاڑا کیوں چلا. جب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, یہ کس نے کیا, نیچرل بات ہے کہ اسی پہ بلیم اسی پہ آئے گی. وی ول ہیو ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اور یہی نہیں کہ وی آر کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ, دیر از نو ڈاؤٹ. میں پوری قوم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے
کیا نیشنل کانفرنس نے پوٹا، پی ایس اے، ٹاڈا، مقبول بٹ کی پھانسی، افضل گورو کی پھانسی، 2010 میں ہمارے بچوں کا قتل غارت، اور آئے دن 8 تھانوں، ڈاؤن ٹاؤن کے 8 تھانوں میں کرفیو، میروائز صاحب شہید ملت سے لے کر میروائز مولوی عمر فاروق تک ان کو قید تنہا بار بار. مجھے بتائیے، اگر میں ان کو بلیم نہیں کروں خدارا، میں سچائی بیان کرتا ہوں، اور اس سچائی کو بیان کرنے کے لیے ہمت چاہیے، اس سچائی کو بیان کرنے کے لیے وہ جنون چاہیے جو جنون میرے لوگوں میں ہے آگے بڑھنے کا. کشمیری کیا چاہتا ہے؟ کشمیری چاہتا ہے اپنا بہتر مستقبل. کشمیری کی لڑائی 1947 سے اگر رہی ہے وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے رہی ہے. لیکن چند افراد، آپ نے بولا میں گالی دیتا ہوں، میں گالی نہیں دیتا ہوں. سلمان علی ساگر صاحب کا اصلی نام سلمان علی چارلو نہیں، صاحب پھر ہے. سے آپ آگے نہیں آپ سنیں چارلو صاحب، نہیں آپ چارلو صاحب کوئی گالی نہیں ہے. آپ سنیں دیکھیے ٹھیک ہے، اگر سلمان علی ساگر صاحب آپ نے کہا تو میں خوش ہو گیا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بیونڈ جانا، دیکھیے وہ میرے خیال میں ٹھیک بات نہیں ہے. آپ شارٹ کٹ عبداللہ بولتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیں وہ کیسے شارٹ کٹ عبداللہ ہے؟ انہوں نے کیا محنت نہیں کی ہے؟ انہوں نے سیاست میں آنے کے لیے محنت نہیں کی ہے. ان کی سیاسی کوالیفیکیشن اتنی آپ کو ہے، غصہ بھی آ گیا، پسینہ آ رہا ہے آپ کو، لیکن ان کی سیاسی کوالیفیکیشن اتنی ہی ہے کہ وہ فاروق عبداللہ صاحب کا بچہ ہے. تو آپ ایماناً کہتے ہیں اگر وہ فاروق عبداللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، وہ عمر عبداللہ نہیں ہوتا، وہ چیف منسٹر نہیں بنتا؟ بالکل بھی نہیں. یہ ساری قوم جانتی ہے، سارا کشمیر کا بچہ جانتا ہے. یہ خود نیشنل کانفرنس کے سینئر ورکر، سینئر لیڈر، سینئر ترین افراد جو نیشنل کانفرنس میں ہے، یہ خود بھی جانتے ہیں. جنہوں نے خون اس پارٹی کو دیا وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بچہ پیرا ٹروپر ہے. تو لوگ کیوں پھر سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ لوگوں کے ہاتھ میں چیف منسٹری کہاں ہے؟ یہ تو دلی کے ہاتھ میں تھی. دلی کے ایجنٹ تو یہ عبداللہ خاندان ہے. اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے. فاروق عبداللہ صاحب نے شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، شیخ صاحب بڑے قداور لیڈر تھے. شیخ صاحب جو انہوں نے اپنے بچے کو پیرا ٹروپر سے لایا، فاروق عبداللہ صاحب نے اپنے بچے کو لایا پیرا ٹروپر. یہ میرا بچہ ہے جی، اس کو آپ کے والد نے فاروق صاحب کو ووٹ ڈالا، آپ کا بچہ فاروق صاحب کے بچے کو ووٹ ڈالے گا، عمر عبداللہ ایوالٹ. یہ بیسیکلی اب انہوں نے کیا کہا، عمر عبداللہ کی کرسی باضابطہ مضبوط رکھنے کے لیے علی محمد ساگر المعروف علی محمد چارلو صاحب نکلے اپنے بچے کو. بھائی صاحب میرا بھی بچہ ہے. مبارک گل صاحب نکلا، میرا بھی بچہ ہے. صادق علی صاحب نکلے، میرا بھی بچہ ہے. غلام محی الدین شاہ صاحب نکلے، میرا بھی بچہ ہے. پردیسی صاحب بھی بول رہے ہیں میرا بھی بچہ ہے. ان ساروں بچوں میں کیوں یہ چھوٹے بچے بڑے بچے کا خیال رکھیں گے، چھوٹے بچے بڑے بچے کی غلامی کریں گے؟ کہاں کی پارٹی، کون سی سیاست، کون سی خود مختاری، کون سی خودداری؟ کیا ان بچوں کے بغیر کسی کا حق سیاست کرنے کا نہیں ہے؟ نہیں، آپ کو بھی حق دیا، آپ کو بھی حق دیا. میری کوالیفیکیشن ہے. نہیں آپ بھی سیاست کر رہے ہیں، آپ سیاست کر رہے ہیں. باقی سری نگر میں بہت سارے، جنید متو صاحب سیاست کر رہے ہیں، سونوار سے اشرف صاحب سیاست کر رہے ہیں، الطاف بخاری صاحب سیاست کر رہے ہیں، آپ کے سجاد لون سیاست کر رہے ہیں. تو ہر ایک کو سیاسی موقع دیا جا رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو روکا نیشنل کانفرنس نے سیاست کرنے. میرے والد محترم سیاست دان نہیں تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو بچہ نکلا ہے سیاست کرنے، یہ بچہ جو جمع ہوئے ہیں، یہ بولتے ہیں میرے پپا ایم ایل اے تھے، میرے پپا منتری تھے. پپا اور بچہ کی پارٹی نیشنل کانفرنس بن گئی. اب اس پپا اور بچے کے بیچ میں کہاں سیاست ہوگی، کہاں لوگوں کی بہتری ہوگی، کہاں لوگ آگے بڑھیں گے؟ نہیں ہو پائے گا. یہ پپا اور بچہ گھر میں چلتا ہے. ہمارے ورکر ہیں جنہوں نے یہاں پر جانے دی. کشمیری جو ہے، میں تمام ورکرز کو اپیل کرتا ہوں، میں تمام سیاسی کارکنوں کو اپیل کرتا ہوں، ایک تحریک کھڑا کرو، ایک ایسی انقلاب کی تحریک جس سے یہ پپا اور بچہ یہ ختم ہو جائے. یہ پپا اور بچہ نہیں رہے.
یہ سلطان نہیں، یہ سلطان اور بادشاہ رہے بن گئے. نہیں، یہ یوراج اور اٹس اے کنگ اینڈ اے پرنس. ہم کنگ اور پرنس کی سیاست کے خلاف ہوں. آپ سنیں میری بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی سرزمین پر پیروں فقیروں کی سرزمین پر جتنے بھی گناہ ہیں آپ نیشنل کانفرنس پہ ڈالتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ تو میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں جو وہ گلشاہ صاحب کے بچے ہیں. گلشاہ صاحب کا بھی بچہ ہے, ابھی اس کی عمر بھی ہو گئی, کراکلی بھی لگا لی, پھر بھی بولتا ہے میں بچہ ہوں میرے پپا. ارے یار پپا بچہ, اس کے علاوہ سیاست بولو نا کیا ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے ان سب بچوں کی سیاست میں. ان بچوں میں تو بہت سارے بچوں نے پپا نے جیل کھائی تو میں بھی جیل کھاؤں گا. ہماری طرح قید تھوڑی تھے یہ, ہم تو قید تنہا بھی رہے. ہماری طرح آج بھی یہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں. میں تو سیاسی, میرا کسی پپا بچے کا ساتھ رشتہ نہیں تھا, میں تو ان کے خلاف نکلا سیاست کرنے. میں تو گراؤنڈ زیرو سے چن کے آیا ہوں. میں تو ڈپٹی میئر بنا. ان لوگوں نے تو اپنے جو انہوں نے لیکن جو تحریک آپ چھیڑ رہے ہیں, جو انقلاب کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ ایک پارٹی کو, یہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے شیخ عمران صاحب. کون سی پارٹی؟ یہ بہت بڑی پارٹی ہے جناب. اس پارٹی کے کارکنوں کو ایک پپا نے ایک بچے نے غلام بنا کے رکھا ہے. اگر حقیقی پارٹی بنانی ہے تو ان تمام سیاسی کارکنوں کو باہر نکلنا ہوگا اس پپا بچہ پارٹی کے علاوہ. بچے جمع ہو گئے ہیں, چھوٹے بچے, بڑے بچے کو. اب شارٹ کٹ بچے ہیں یہ. میں شارٹ کٹ نہیں بولوں گا, ان کو کیا بولوں گا. سیاست میں پیشنس چاہیے, سیاست میں سٹرگل چاہیے, سیاست میں ایک جدوجہد چاہیے. تو بتائیے کہاں کی ان بچوں عمر عبداللہ نے کوئی کون سی؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو آیا ہوٹل مینجمنٹ کر کے, پپا چیف منسٹر تھے, جیت گئے, اب بچہ چیف منسٹر بن گیا. مجھے بتائیے کیا وہاں کے سینئر لیڈر مر گئے تھے جنہوں نے اس پارٹی کو اپنا ٹائم دیا, اپنا خون دیا, اپنی محنت دی؟ انہوں نے, یہ پیراٹروپرز کی پارٹی ہے, یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, 13 سیٹوں پر پہنچ گئی ہے 2014 میں. اور آج کل ان کا ایک ہی نعرہ ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, الیکشن ہونا چاہیے. کیا ان کے شہر میں کاؤنسلرز نہیں ہیں؟ کیا ان کے ڈی ڈی سی نہیں ہے؟ کیا ان کے سرپنچ پنچ نہیں ہے؟ نہیں. ان کو چاہیے پپا اور بچے کی کرسی. پپا منتری, بچہ کاؤنسلر. پپا منتری, بچہ میئر. پپا چیف منسٹر, بچہ یونین منسٹر. کہاں چلے گا شاہد صاحب؟ آپ اور میری بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے. آپ کی اور میری جو فیوچر کی بات ہے وہ تو ہوگی ہی نہیں. آپ دیکھیے, مجھے بتائیے, آپ نے بھی اتنی کوریج دی گھاس چرائی کے ڈاکوں پہ, کن کی ڈاکہ زنی نکلی؟ پپا اور بچے کی. کہاں کی پارٹی؟ جہاں دیکھو آج کل آپ کا بھی میں پیج دیکھتا رہتا ہوں, باقی چینلوں کا دیکھتا رہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ شہر میں جہاں شادی ہوگی وہاں ناچ گانے والے رسم کے طور پر بلائے جاتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے گپکار کے ایڈریس پہ کارڈ بیچ دیا کرو, کچھ بچوں کے نام بھی وہاں پر لکھو. ساری پارٹی آتی ہے ڈانس کرنے. جہاں فیس بک کھولو, جہاں سوشل میڈیا کھولو, فاروق عبداللہ تو ارے فاروق صاحب تو بچپن سے ہی میں نے دیکھا وہ ڈانس کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک معتبر اور جس قوم کا درد بہت گہرا ہو, آپ اس کے خلاف ہیں کہ اس لیڈر کو ڈانس کرنا ایسے شعبت دیتا ہے؟ کسی نے ویڈیو چڑھایا تھا کہ نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں لیکن ڈانس تو بڑی کثرت سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں. یہ ڈانس کانفرنس ہے. بڑا اچھا ڈائلاگ مارتے ہیں. اب اس پر کافی سارے ناراض ہو جائیں گے. بھائی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. مجھے بتائیے, ہمارے بچے آج کی ڈیٹ میں خوشی نہیں منا پاتے ہیں. کسی دوست کی شادی ہوتی ہے, وہ سفید پوش لوگ ہیں, اندر سے ان کا حال میں سمجھتا ہوں. وہ شادی میں تو جاتے ہیں لیکن 100 پریشانیاں لے کر دل میں. قوم کا درد گہرا ہے. یہ اٹھتے ہیں, ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 370 ہٹایا گیا, ان کا ایک ہی رونا ہے کہ 370 ہم نے کیوں نہیں ہٹایا. ان کا رونا یہ نہیں ہے ہٹا کیوں. انہوں نے تو 370 کو خاک میں ملایا تھا. دھوکے پہ دھوکا, پپا نے دھوکے دیے, اب بچہ دھوکا دے گا, اب بچے کا بچہ دھوکا دے گا. شاہد صاحب کتنی دیر, کب تک ہم برداشت کریں گے؟ بچے کا بچہ سیاست میں نہیں آ رہا ہے شاید. ہر کوئی ان کا آئے گا, میرا تو نہیں آئے گا. میں واضح کرنا چاہتا ہوں, اینڈ ریکارڈ اٹ اینڈ کیپ اٹ ان آرکائیوز. آپ سمجھتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کا بیٹا بھی سیاست میں آ رہا ہے؟ وہ تو آئے گا ہی. ارے شور, یہ تو پشتانی چل رہے ہیں.
اب مجھے یہ نہیں پتا ناجائز جائز کون سا بیٹا، وہ اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا خاندان جانے۔ اب کافی سارے لوگ بولتے ہیں یہ پرسنل ہے، بھائی رہنما، ہم رہنمائی لینے نکلے ہیں۔ پبلک فگر کا کچھ پرسنل نہیں ہوتا ہے، بالکل پبلک فگر کا سارا پبلک میں ہونا چاہیے۔ ایک پبلک فگر پرنسپل نے کچھ غلطی کی، کل ریکارڈنگ میں آیا تھا، اس کی تو دجیاں ہم نے اڑائی۔ جن کے گھر میں نکاح حرام ہے ان کی آپ رہنمائی کی بات کرتے ہو، جن کے گھروں میں بد کرداری ہے ان کی ہم رہنمائی کی بات کرو گے۔ مجھے بھی فون آتے ہیں بھائی آپ پرسنل جاتے ہو، میں پرسنل نہیں جاتا ہوں، میں اپنے جو قوم کے بچے ہیں ان کے مستقبل کے لیے نکلا ہوں، اور ان کا مستقبل بنانے کے لیے ان درندوں، ان فرش کے خداؤں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبدیلی اور بدلاؤ کا انقلاب آئے گا۔ شیخ عمران صاحب آپ بہت شور مچاتے ہیں، لیکن بدلاؤ تبدیلی ایک عام انسان تک اپنی بات پہنچانا آپ کو لگ رہا ہے کافی مشکل ہے، چونکہ نیشنل کانفرنس کو مانا جاتا ہے کہ کارڈر بیسڈ، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ شاید پردے کے پیچھے جو دلی کے آقا ہیں وہ ان کے ساتھ شاید مل سکتے ہیں، الائنس ہو سکتی ہے۔ آپ شاید کیوں کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ نہیں میں تو شاید میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دلی کو پپا اور بچے کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے۔ تو this is a big news۔ یہ تو دلی کے سامنے بک چکے ہیں۔ نہیں، this is a big news۔ میں ایک ریکارڈنگ پیش کروں گا اگلے ہفتے جس میں سینئر نیشنل کانفرنس لیڈر جو ہیں علی محمد ساگر صاحب، ان کا بچہ بی جے پی کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس میں بولتا ہے آئی ایم کمیٹڈ ٹو یو فار اینی تھنگ ٹو ایوری تھنگ۔ بس میں بچہ ہوں ساگر صاحب کا، بچے کو میونسپیلٹی میں عہدہ دلا دو۔ آئی ہیو دیٹ ریکارڈنگ میں پلے کروں گا اور تمام کشمیریوں کو بولوں گا، کھانیار کے لوگوں، 36 سال جس کو آپ نے اعتماد دیا وہ اعتماد ضائع، کیونکہ یہ دھوکہ۔ کیا ساگر صاحب مورل رائٹ رکھتے ہیں بی جے پی کے خلاف بولنے کے لیے؟ میں رکھتا ہوں۔ بہرحال ساگر صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کا بچہ رکھتا ہے، میں رکھتا ہوں، اس کا بچہ نہیں رکھتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہے، وہ باضابطہ بولتے ہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ یہ جا سکتے ہیں؟ یہ تو ہیں بی جے پی کے، ان کی تو صرف لین دین کی لڑائی ہوتی ہے۔ اب سسٹم ایسا بدل گیا کہ انہوں نے 370 کے وقت جو نعرے دیے یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگ سمجھ گئے، اچھا، حریت سمجھ گئی کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہم نے اپنی قوم کو بچایا۔ مجھے ایک ہی گلہ حریت کانفرنس کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈی لیجیٹیمائز الیکٹورل پالیٹکس کو کیا۔ اگر ڈی لیجیٹیمائز کشمیر میں الیکٹورل پالیٹکس نہیں ہوتا، 6% پہ فاروق عبداللہ صاحب جیسے لیڈر، ایڈریس نہیں ملتا ان کا۔ جس دن تو آپ مانتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی، حریت کانفرنس کی، حریت کی سب سے بڑی غلطی ایک کہ ہی انہوں نے غلطی، لوگوں کو جمہوریت سے دور لوگوں کو یہ بولا کہ جمہوریت سے دور رہو۔ جمہوریت کی ہمیں، جمہوریت ایک طاقت ہوتی ہے، بالکل ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے ان لوگوں کو، اور اس میں ساتھ دیا نیشنل کانفرنس نے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، آپ مانتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ میں سے جو 1000 لوگ ان کے اپنے ہوتے تھے وہ ووٹ ڈال کے ایم ایل اے بناتے تھے تو وہی ایم ایل اے بن جاتا وہی تھا، بن جاتے تھے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بلنڈر ہے ایبسلیوٹلی۔ جو 90,000 اب آپ بتائیے، آج کل جب نئے بلدیاتی الیکشن ہوئے، یہ بولتے تھے وہ 200 ووٹ سے آیا، وہ 100 ووٹ سے آیا، وہ 8 ووٹ سے آیا۔ ارے بھائی صاحب، اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے، سری نگر کے سب سے بڑے لیڈر ایڈوکیٹ حاجی علی محمد سارلو صاحب، جی کتنے ووٹ سے وہ پہلے دن آئے؟ 300 ووٹ سے آئے، اور 7,000 کبھی کراس ہی نہیں کیا کھانے 6,000 کراس نہیں کیا۔ اچھا، وہ کارپوریٹرز کو کچھ بولیں گے؟ جی ارے کارپوریٹرز نے اگر ووٹ بھی لیا ہے آپ کے خلاف لیا ہے، بائیکاٹ میں لیا ہے۔ میں نے میرے وارڈ میں بھی اگر 600 ووٹ پڑے ہیں، وہ بائیکاٹ میں ملے، آپ کے بائیکاٹ کے خلاف پڑے ہیں۔ اور جس دن، میری بات یاد رکھنا، جس دن یہ قوم باہر نکل کے ووٹ ڈالنے نکلے گی اور حقیقی ووٹ ڈالے گی، خود مختاری کا ووٹ ڈالے گی، خودداری کا ووٹ ڈالے گی، اس دن جو بچہ ہے پردیسی صاحب کا، بچہ ہے غلام محی الدین شاہ صاحب کا، بچہ ہے گل شاہ صاحب کا، بچہ ہے فاروق عبداللہ صاحب کا، بچہ ہے صادق علی صاحب کا، بچہ ہے
علی محمد ساگر صاحب کا یہ بچہ ہے مبارک گل صاحب کا, یہ بچوں کا ایڈریس نہیں ملنا ہے. یہ بچے بے روزگار ہو جائیں گے, اور جس دن یہ بچے بے روزگار ہو جائیں گے ہماری قوم کے بچے آباد ہو جائیں گے, ان کے گھر میں آمدنی بڑھے گی, وہ بہتر سے بہتر زندگی بسر کریں گے. کون روزگار دے گا پھر؟ یہ تو بے روزگار ہونے ہیں. یہ 7 سے 10 لوگوں کی بے روزگاری ہماری قوم کو بچائے گی. تو قوم کا روزگار یہی ہے. قوم کا روزگار ان کی بے روزگاری ہے. میں تمام سیاسی کارکن, چاہے وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہوں, چاہے وہ پی ڈی پی کے ساتھ ہوں, چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ سیاسی کارکن. ہاں, آپ پہ ایک اور الزام لگ رہا ہے شیخ عمران صاحب, آپ محبوبہ مفتی کے خلاف کبھی نہیں بولتے ہیں, آپ پی ڈی پی کے خلاف کبھی نہیں بولتے ہیں. یہ نیشنل کانفرنس کی رٹ جو آپ نے لگا کے رکھی ہے, محبوبہ مفتی جی کا کیا بولوں میں. محبوبہ مفتی جی has been chief minister. She is quite holy. She has been the chief minister only for 3 years or 2 years. اور 1 year rather, مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے. اس سے پہلے بھی مرحوم صاحب تھے. مرحوم صاحب تھے, کیا بولوں ان کے خلاف. نہ میں شیخ صاحب کے خلاف بولتا ہوں, نہ میں مرحوم مفتی سعید صاحب کے خلاف بولتا ہوں. میں نے تو گلشاہ صاحب کے خلاف بھی نہیں بولا, میں تو ان کو اپریشیٹ کر گیا کہ ان کی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کیا ہیں. میں تو ان کے بچے کے خلاف بولتا ہوں. پی ڈی پی کے ساتھ آپ کا بڑا وہ ایک نہیں, میرا پی ڈی پی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. مجھے پی ڈی پی کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ سخت دوری ہے, اختلافات ہیں, لیکن پی ڈی پی کو بلیم کیا کروں. کرپٹ نہیں نکلی محبوبہ مفتی, سچ بولنا ہے نا کہیں. غلطی اس کی ہے بی جے پی کے ساتھ, کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن 1 سال کا اس کا چیف منسٹر 70 سال کے گناہوں کو نہیں بھول سکتا ہے. میرا نہ لینا پی ڈی پی کے ساتھ ہے نہ دینا ہے, لیکن تمام سیاسی کارکنوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں جس بھی پارٹی کے ساتھ. لیکن شیخ عمران صاحب, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بات لوگوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ جو کل تک بی جے پی والوں کے ساتھ تھے, نیشنل کانفرنس نے بھی بی جے پی کے ساتھ حکومت چلائی ہے, پی ڈی پی نے بھی, اور آج وہی لوگ بی جے پی کے خلاف ہیں, تو یہ حقیقی سیاست کب لوگوں کو سمجھائیں گے آپ؟ جناب یہ دونوں غلط ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پی ڈی پی کے ساتھ نہ لینا ہے نہ دینا ہے. میں تمام سیاسی کارکنوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہو, اگر اپنے کشمیر کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہو, اگر اپنے بچوں کی بہتر زندگی دیکھنا چاہتے ہو, اگر اپنی آمدنی بہتر کرنا چاہتے ہو, تو یہ کچھ نام میں نے بولے پپا اور بچوں کے, ان کے ساتھ ترک موالات کرو, ان کو ریجیکٹ کرو, ان کو بے روزگار کرو, اور دیکھو اللہ تعالی ہمیں آگے کافی آگے لے جائے گا, اور انشاءاللہ ہماری جو بے روزگاری ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اکیلے آپ کیا کریں گے؟ اکیلے کیا جناب کریں گے؟ انقلاب 10,000 لوگ نہیں لاتے ہیں, انقلاب ایک واحد بندہ لاتا ہے, اور انشاءاللہ وہ جذبہ جنون ہمت مجھ میں ہے. لیکن یہ مجھے نہیں پتا میں انقلاب لاؤں کہ میرا کوئی سیاسی ساتھی انقلاب لائے گا, لیکن اس انقلاب کے ساتھ میں کھڑا ہوں جو تبدیلی کا انقلاب ہوگا, جو بدلاؤ کا انقلاب ہوگا, اور ان خاندانی پپا بچوں کی سرکار کے خلاف کا انقلاب ہوگا. اور انشاءاللہ ہر کوئی غریب سیاست کرے گا, فخر سے سیاست کرے گا. انہوں نے تو غریب کے لیے کیا نہیں کچھ. مجھے بتائیے شاہد صاحب, کیا یہ 1 لاکھ کشمیری بچوں کو فورن نہیں بھیج سکتے تھے؟ 1000 لوگوں کو بھیج نہیں سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے؟ میرے بچوں کو کی تعلیم کے لیے کیا کیا, میرے بچوں کی ترقی کے لیے کیا کیا, میرے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا؟ ایک پپا اور بچہ بتائے کہ انہوں نے تعلیم, ترقی اور تربیت کے لیے یہ کیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. کرنے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں, کہنے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ, بس لوٹ کھسوٹ اور لوٹ کھسوٹ. عمران صاحب, ایک اور بات آ رہی ہے کہ بیگ صاحب ایک سیاسی پہل کر رہے ہیں یہ, اور اسے نام بھی دیا گیا تھا, شاید ان کو سپورٹ بھی ہے گورنر انتظامیہ اور باقی جو مرکزی لیڈرشپ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, ضرورت ہے؟ بیگ صاحب کو نہیں جانتا ہوں, میں نے اتنا سنا ہے کہ وہ ڈپٹی چیف منسٹر رہے ہیں, تب میں شاید آن اینڈ آف بزنس میں زیادہ انوالوڈ تھا. مجھے نہیں پتا بیگ صاحب کی سیاست کیا ہے کیا نہیں ہے. جب ان کا منشور ہوگا کوئی, جب ان کا مشن ویژن دیکھا جائے گا تب اس پہ بات کریں گے. ابھی افواہوں پہ میں بیگ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہتا. لیکن بدقسمتی یہاں پر دوسری ہوئی کہ ایک پارٹی ٹوٹی, دوسری پارٹی میں چلے گئے, دوسری پارٹی ٹوٹی, تیسری پارٹی میں چلے گئے. یہی افراد ہیں, کچھ بچے پپا یا کچھ نئے بھی. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خاندانی سیاست, فرزندان سیاست اور پپا بچہ سیاست کے باہر دیکھ کے ہمیں بدلاؤ ڈھونڈنا چاہیے. ہمیں کشمیری کو آباد کرنے کے لیے
ایک راستہ ڈھونڈنا چاہیے. اور میں میڈیا برادری سے اپیل کروں گا. جی کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی شیخ محمد عمران کی کیا سیاسی وجود ہے. میرا سیاسی وجود، میں الیکٹڈ ہوں. میرا سیاسی وجود، میں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کاؤنسلر سے آیا ہوں جو سیاسی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ان کے لیے تو سیاسی وجود صرف پپا، چاچا، انکل، آنٹی، خاندان کا فرمان. ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ سیاسی وجود کا کوشچن کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، شرم آئے گی. اپنے عیال اور پپا بچے کے عیال کے رشتوں کے بیچ میں دیکھو، شرم آئے گی. میں تمام کارکنوں کو بول رہا ہوں، مہربانی کر کے پپا اور بچے کی سرکار کو ریجیکٹ کیجئے، پپا اور بچوں کی پارٹی کو ریجیکٹ کیجئے. شیخ محمد عمران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہرحال آپ نے کئی اہم باتیں آج اس پروگرام کے دوران کی. تو آنے والے کل میں کیا آپ اسمبلی، پارلیمنٹ، بہت سارے الیکشنز آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اکیلے جائیں زندگی گے دینا یا چاہیے. لائک مائنڈڈ کہتے ہیں نا وہ اکیلے ہی چلا تھا، پھر جانب منزل مگر جانب منزل مگر کاروان بنتا گیا، لوگ جڑتے گئے، کاروان بنتا گیا. کھانیار سے لڑوں گا. کھانیار ڈاؤن ٹاؤن میں ہے. ہمارے کشمیر کی شہرگ سری نگر ہے. بھروسہ ہے ڈاؤن ٹاؤن والوں پہ؟ پورا بھروسہ ہے. ڈاؤن ٹاؤن کے 8 تھانوں کو دل سے کہتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میرا خون ڈاؤن ٹاؤن کا ہے. میرے رگوں میں ڈاؤن ٹاؤن کا خون دوڑتا ہے. رہتا نشاط میں ہوں. میرا دل دماغ ہر کوئی ڈاؤن ٹاؤن سے ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہ بھی خانیار میں ہے. آج نشاط جہاں میں رہتا تھا وہ بھی خانیار میں ہے. میرا کاروبار بھی خانیار میں ہے. میرے رشتہ داری بھی خانیار میں ہے. میری برادری بھی خانیار میں ہے. میرا جینا، میرا مرنا بھی خانیار میں ہے. اب بدقسمتی سے کچھ لوگ ہماما چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جی خانیار میں لڑیں گے. کوئی وہاں پر برج اللہ کے آگے چلا گیا ہے، وہاں پرباغ میں خانیار میں لڑوں گا. ارے خانیار کے لوگوں کو کیا، خانیار کے لوگ مر گئے ہیں؟ خانیار میں خانیار کے لوگ لڑیں گے. اور انشاءاللہ یہ انقلاب یہاں نہیں رکے گا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ انقلاب پورے کشمیر میں لاؤں گا انشاءاللہ. اور کشمیر کا نوجوان اس دفعہ ترجمان ہوگا، کیونکہ اس کو اپنی بہتری کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ ڈالنا ہے اور ساتھ دینا ہے، اور پپا اور بچے کو ریجیکٹ کرنا ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ شیخ عمران صاحب. تو ناظرین، بات کر رہے تھے شیخ محمد عمران صاحب، جنہوں نے ایک نیا آغاز، ایک نئی سیاسی پہل کی شروعات کی ہے. اور ان نے کہا کہ خانیار یا ڈاؤن ٹاؤن کا خون جو ہے میری رگوں میں دوڑتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ ان سیاستدانوں سے، ترائی انہوں نے پڑھا ان سیاستدانوں کے لیے جنہوں نے بالخصوص انہوں نے نیشنل کانفرنس پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ جب وفا کرنی تھی تو بے وفائی کی. جب دور چلا تھا کہ نوجوان کو روزگار دینے کا تو نیشنل کانفرنس نے تب جا کے نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کیا. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بات جو شیخ محمد عمران صاحب کر رہے ہیں، آنے والے کل میں اونٹ کس کروٹ جاتا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. منظور ڈار اور مشرف وانی کے ساتھ شاہد عمران، کشمیر کراؤن کے لیے کشمیر زندہ باد.